بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو میرے اور آپ کے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات طٰہٰ مزمل مدثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ عزیزان گرامی، عربی اعتبار سے جو مہینہ ہمارے سامنے چل رہا ہے وہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ یہ صفر المظفر کا مہینہ اسلام کی حیثیت سے ایک بہت عمدہ اور اچھا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مخصوص اعمال ہوتے تھے، ایسے ہی جو پچھلے مہینوں میں ہوا کرتا ہے۔ مثلا نمازوں کا زیادہ ہونا، ذکر و اذکار کا زیادہ ہونا، قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ ہونا، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے اس مہینے کے اعتبار سے جو خرافات ہماری زندگیوں میں ہیں اس سے کوئی اسلام کا، شریعت کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ مطلب اتنا سمجھنا چاہیے کہ صفر المظفر کا مہینہ بھی بعض مہینوں کی طرح ایک اچھا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی آپ ہر چیز خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی ایک چیز کی قید بندوبست اس مہینے کے اندر نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کو اچھا نہیں سمجھتے،
اچھے کام کو اچھا نہیں سمجھتے، اس مہینے میں بھی کوئی اس مہینے کے اعتبار سے کوئی خرافات نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی مہینے کے اعتبار سے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں کہ سفر المظفر کے پہلا جمعہ کس عنوان پر ہو، دوسرا جمعہ کس عنوان پر ہو، تیسرا جمعہ کس عنوان پر ہو۔ یہ چوتھا جمعہ ہمارے سامنے سفر المظفر کا آیا ہے۔ تو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ ایمانیات کہ مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان مرد عورت کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان کرام، آپ حضرات کے سامنے بھی دو چار باتیں اسی سلسلے میں آئیں گی، بغور سماعت کرے کہ اللہ پاک نے جو زندگی مجھے اور آپ کو دی ہے یہ سراسر امانت ہے، سراسر امانت ہے۔ احادیث میں آیا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، بندے کا پیر اس جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک بندہ اللہ کو یہ جواب نہ دے اس کی جوانی اس نے کہاں خرچ کی، جب تک اس کی پوری عمر کا حساب نہ ہوگا تو آگے وہ قدم نہیں بڑھائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اسی کے سلسلے سے اس جمعہ حضرات کے سامنے یہ باتیں آئیں گی جو حالات فی الحال چل رہی ہیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں۔ یہی حالات ہیں کہ ہر انسان کو اس کی زندگی کا حساب دینا ہے، اس سے کوئی چھٹکارا پانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان اس کی بچپنا، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، یہ سارے سوالات اللہ کے سامنے نہ دے جب تک اس کی قدم اس جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو اتنا تو اپنے اندر آپ جائزہ لے سکتے ہیں، جو زندگی ہم نے لے کر آئی ہے دنیا میں، کیا اس کا حساب نہیں دینا ہے؟ دینا ہے نہیں، حساب دینا ہے۔ اللہ دن پوچھیں گے، سال پوچھے گا، مہینہ پوچھے گا، تیرے گھنٹے کہاں استعمال ہوئے، کس چیز میں تو نے اپنی جوانی کو صرف کیا، خرچ کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس امت کو آگاہ کیا، اے میری امت، اے میری امتیوں، مسلمانوں، تمہاری زندگی یہ بیکار زندگی نہیں ہے، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی لمحہ ہے، ہر گھنٹہ قیمتی گھنٹہ ہے، ہر سال، ہر مہینہ، یہ ساری چیزوں کا سوال جواب تم سے اللہ ضرور کرے گی۔ ہم اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو حالات کا ہم جائزہ لے تو بات یہ نکل کر سامنے آتی ہے، پتہ نہیں ہماری جوانی کہاں خرچ ہو رہی ہے، ہمارا بڑھاپا کہاں خرچ ہو رہا ہے، ہمارا بچپنا کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اے انسان تو یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تجھے دنیا میں کھیل کودنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کھیل کودنے کی زندگی دنیا نہیں ہے، عیش و عشرت کی زندگی دنیا نہیں ہے، خواہشات پوری کرنے کی زندگی دنیا نہیں ہے۔ تیری زندگی کا حساب لینا ہے۔ اللہ تیری زندگی کا حساب اللہ پوچھے جائیں گے، اللہ پوچھیں گے۔ بتاؤ ہم اپنی جوانی کا کیا جواب دیں گے، ہم اپنے بڑھاپے کا کیا جواب دیں گے، ہم اپنے بچپن کا کیا جواب دیں گے؟ اگر امتحان میں یہ ایک ایسا سوال آ گیا جو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا تو ہمارے سر سے، ہاتھ سے، پیر سے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ میں اس کا جواب کیا لکھوں؟ پڑھا ہی نہیں، لکھوں کیا؟ ادھر ادھر تلاش کرے گا، کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ امتحان کی بات کر رہا ہوں، پریشان ہو جائے گا۔ دنیا کے امتحان میں یہ جواب کے لیے انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا حشر کا
کا میدان ہوگا، اللہ زندگی کے بارے میں سوال کریں گے، جواب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے یہی چند باتیں آئیں گی کہ کیسے زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، ہماری زندگیاں دنیا میں کیسی گزر رہی ہے، کیا ہماری زندگیوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، خشیت ہے؟ احادیث میں آتا ہے اگر بندے کے آنکھ سے ایک قطرہ اللہ کے خوف سے ٹپک جاتا ہے، بس ہے وہ ایک قطرہ کل قیامت میں جہنم کی آگ بجھانے کی۔ کیا یہ ڈر ہے؟ کیا یہ فکریں ہیں؟ تو عزیزان گرامی، حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، بڑے نازک چل رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ آج جو جوانی میں جس خواہشات کے پیچھے خرچ کر رہا ہوں، جس جوانی کو میں نے جس خواہشات کے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان خواہشات سے باز آ جاؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں قرآن میں حرام فرمائی ہے۔ انما الخمر والمیسر، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے پسندیدہ کام ہے، ان سے باز آ جاؤ۔ اگر ان چیزوں میں لگے رہو گے تو دنیا برباد ہوگی، آخرت بھی تمہاری برباد ہوگی۔ تو ہم جائزہ جب دنیا کا لیے تو بات بس اتنا سمجھ میں آیا، ایک طبقہ نوجوان کا نشے میں ملوث ہے، ایک طبقہ مسلمانوں کا جوا سود میں ملوث ہے۔ اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے اعمال ہیں، اگر شیطان کے اعمال کر کے میرے پاس آؤ گے تو تمہاری کوئی عمل مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیا صحابہ کا زمانہ تھا، شراب عام تھی، دو تین واقعہ بتا دیتا ہوں، شراب عام تھی۔ پہلی آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، حضور سے فرمایا گیا اے اللہ کے رسول، لوگ آپ سے پوچھیں گے شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، آپ لوگوں سے کہنا اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ حضرت عمر، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر دل ہی میں تمنا کرتے تھے اے اللہ ایک واضح آیت نازل فرما، ایک واضح آیت نازل فرما۔ پھر آگے آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ انہم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بعض صحابہ نے نماز کے حالت میں نشہ نہیں کرتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، اس کے بعد شراب پیا کرتے تھے۔ تو تیسری آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہاں سب بیکاٹ ہو۔ احادیث تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی مدینے کی گلیوں سے شراب کی نہریں بہتی تھی، صحابہ نے سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے نشہ حرام ہے، تو صحابہ کی زندگی سے نشہ نکلی، خوف خدا آئی۔ تو عزیزان گرامی، آج ایک نوجوان کا بہت بڑا طبقہ نشے میں ملوث ہے، نشے میں ملوث ہے۔ ہم نے بعض لوگوں سے سنا مسلمانوں کے علاقوں میں آ کر یہ تجارت کرتے ہیں نشے والی چیز۔ بعض نوجوان نے مجھ سے سوال کیا حضرت شراب کے علاوہ بہت ساری چیزیں نشے کی ہیں،
قرآن میں صراحتاً ہے کیا؟ ایک نوجوان کا سوال مجھ سے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب یہ علت ہے، نشے کی علت ہے. خمر کے معنی شراب ہے. یہ شراب اس میں علت کیا ہے؟ نشہ ہے. نشہ کے معنی انسان کے دماغ تھوڑی دیر کے لیے بدل جانا. علت کیا ہے؟ علت نشہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بات پتہ چلتا ہے جن جن چیزوں میں علت ہے وہ حرام ہے. چاہے آپ کیا بھی لے لو، گانجا لے لو، مادرے کے ذریعے سے لے لو، سوئی کے ذریعے سے لے لو، بہت سارے نام آئے ہیں. ہمارے نوجوان نسل آج اس کا شوقین بن گیا ہے. کیا بتائیں ہم؟ شراب حرام ہے. نشہ جن جن چیزوں میں آئے گی وہ ساری چیز حرام ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام والی چیز سے مسلمان کو دور رہنا چاہیے. تو عزیزان گرامی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، فرق کرنا معلوم نہیں ہے کہ کن چیزوں میں نشہ ہے کن میں نہیں ہے. تو بات آپ لوگوں کے سامنے صراحت اتنی ہی عرض کرنا ہے کہ شراب یہ تو کلی طور پر حرام ہے، لیکن جن جن چیزوں میں نشہ ہے یہ ساری چیزیں اسلام کی نظر میں حرام. ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے جو نشے کی چیز استعمال کرے گا اسے جسمانی طور سے دو کمزوریاں آئیں گی. ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ ہے. یہ تو اس کی عمر کم ہو جائے گی، یہ اس کا جسم کھوکھلا پن ہو جائے گا. آج بعض نوجوانوں سے آپ کی ملاقات کرتا ہوں، 18-20 سال کا نوجوان 35 سال جیسے نظر آتا ہے، جس کی پیٹھ جھک گئی ہے، جس کا پیٹ اندر چلا گیا ہے، جس کی آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، جس کا گلا اندر چلا گیا ہے. ایسے نوجوان بھی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میں آپ کو بات اتنا عرض کرنا ہے شراب یہ تو کلی طور پر حرام ہے، لیکن جن جن چیزوں میں نشہ ہے یہ ساری چیزیں حرام. عزیزان گرامی بعض لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ حضرت میں کیا کروں، بچے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. بڑا افسوس ہے، ماں باپ کے فون آتے ہیں، روتے ہیں بیچارے. ماں نے ہاتھ اٹھایا، حضرت میری بات مانتا نہیں ہے. یہ امت کو کیا ہوا؟ پوری امت کے نوجوان نشے میں ملوث ہیں. کل اللہ یہ جوانی کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے بار بار کہتا ہوں ماں باپ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھو، ہاتھ میں رکھو، مٹھی میں رکھو، ان کا دیکھ بھال کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کے پیچھے چلو. یہ بچے اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھے بن جائیں گے، بروں کی صحبت میں جائیں گے تو برے بن جائیں گے. حالات بڑے نازک ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو؟ تھوڑا حقیقت دیکھو ہمارا، تھوڑا جائزہ لو نوجوان کا. 15-20 10-5 نوجوان اکٹھا ہیں. بعض نوجوانوں سے ہماری بات چیت ہوئی، وہ آنکھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، آنکھ جھکی ہے، وہ اٹھانا شرم محسوس کرتے ہیں. نشے کی حالت، 24 گھنٹہ نشہ، 24 گھنٹہ نشہ. عزیزان گرامی بات آپ حضرات کے سامنے وضاحتاً بول رہا ہوں. یہ نشے سے نقصان جسمانی ہے، کھوکھلا پن ہو جائے گا. یہاں تک ڈاکٹروں نے لکھا ہے جو زیادہ نشہ کرے گا اپنی جوانی میں وہ بچے کے لائق تک نہیں ہوگا. ڈاکٹروں نے کتابوں میں لکھا ہے. آج حالات بڑے نازک ہیں.
پتا نہیں کس لڑکے کو ہم لڑکی دے. بڑے نازک حالات ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ بس اتنی گزارش ہے کہ بات آگے شیئر کرو. اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھو. عزیزان گرامی، یہ لگ گیا ہے. بعض 2 دن پہلے بنگلور سے ایک ساتھی آئے تھے، وہ کہنے لگے کہ بنگلور کے مسلم علاقوں میں سپلائی ہوتا ہے، ماترے سپلائی ہوتے ہیں، انجیکشن سپلائی ہوتا ہے. بس ہماری نوجوان نسل کو مست کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ سے غافل کرنا چاہ رہے ہیں، نبی کے پیغامات سے غافل کرنا چاہ رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کس کی سازش ہے، کون ہمارے بچوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں. جب غیر بھائیوں کے لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے. ماں باپ کے کنٹرول بہت بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کے کنٹرول میں ہیں. اکثر بچے ایسے ہیں جو باہر گھوم پھر کر زندگیاں برباد کیے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، مسلمانوں کے گھروں کے اچھے نوجوان آج نشے کی حالت میں آپ کو نظر آئے. اگر کسی کو شک ہے اس مجلس میں، میرے ساتھ آؤ، میں لے کے تھوڑا گھومتا ہوں. یہ کون لگایا؟ یہ ہمارے بچے کیوں چلے گئے؟ کیا ان بچوں کو سمجھ نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے اللہ رسول پر ایمان لانے والوں، انما الخمر، شراب حرام ہے، نشے کی چیزیں بھی حرام ہے. کیا ہمارے نوجوان نسل کو معلوم نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، بات بہت لمبی چلی جائے گی، لیکن آپ لوگوں کے سامنے بس اتنا عرض کرنا ہے، اپنے نوجوانوں کو کی نگرانی کرو، اپنے نوجوانوں کی نگرانی کرو، ان کو پکڑ کے رکھو. اگر اچھوں کی صحبت ملی بچے اچھے ہو جائیں گے، بروں کی صحبت ملی برے ہوں گے، اور تم لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے. چاہے جیسے بھی نشہ ہو، جیسے بھی نشہ ہو، آپ حضرات کے سامنے ہیں، جیسے بھی نشہ ہو، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے. نسائی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کی طرف کل قیامت میں اللہ نظر رحمت نہیں کریں گے. 3 ایسے آدمی ہوں گے کل قیامت کے دن اللہ اپنے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلا وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے. کوئی ماں باپ کا نافرمان اللہ کل قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا نشے کا عادی، نشہ کر کے دنیا سے چلا گیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑیں گے تو اللہ اپنے نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. تیسرا فرمایا اللہ کی راہ میں دیکھ کر احسان جتلانے والا. 3 لوگ، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک نشہ کرنے والا، ایک اللہ کے راستے میں دیکھ کر احسان جتلانے والا. ان تینوں کو اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. بہت ساری حدیثیں ایسی بھری پڑی ہوئی ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہ چیزیں اپنی سماج سے دور کرو. یہ ایک وائرس ہے، یہ ایک وائرس ہے. کرونا آج آیا کل چلا جائے گا، لیکن جو وائرس ہمارے نوجوان نسلوں میں پھیلی ہے، یہ کوئے کھا کر پورے نوجوان تباہ و برباد ہو رہے ہیں. 1 سال 1.5 سال پہلے ہمارے اس کیجف شہر کے اندر بہت کم ایسے ملتے تھے جو نشے کے عادی تھے. اللہ نہ کرے 1.5 سال کے اندر اللہ ہر محلے میں موجود ہے. عزیزان گرامی، اگر ہر ماں باپ چوکنا ہو گئے، ہر ماں باپ فکر مند ہو گئے تو بچوں کو کنٹرول میں لا سکتے. اگر آزاد چھوڑ دیے، جاؤ جی
کیا تو بھی کر لے کو جان دے جائے گا، لیکن بربادی آنکھوں کے سامنے دیکھنی پڑے گی۔ اسی لیے آپ حضرات کے سامنے ان احادیث سے، قرآن سے یہ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، جوا حرام ہے۔ اللہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے جو چیز، جو کھیل تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے وہ حرام ہے۔ ایک تو پیسہ باندھ کر جوا کھیلنا یہ تو حرام ہے۔ اگر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، اذان کی آواز آئی، نماز کے لیے نہیں نکلے، کھیل میں مست لگ گئے، اللہ کے آواز سے غافل کر دیا کھیل، وہ کرکٹ بھی حرام ہے۔ بات اتنا ہے سارے کھیل اگر وہ تمہیں اللہ کے احکام سے غافل کرے وہ کھیل حرام ہے۔ تو عزیزاً گرامی، کھیلوں میں ہمارے بچے فون اتنا بڑا فتنہ ہے، نوجوان نسلوں کے ہاتھ میں آئی ہے، رات دن کھیلتے کھیلتے بچے دیوانے ہو گئے۔ آپ نے پب جی کا بہت سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے اور یوں دبا رہا ہے، کھیل رہا ہے۔ نوجوان یہ تو اپنی زندگی کا بہت سارا عرصہ نشے میں گزار رہا ہے، ایک نوجوان کا طبقہ موبائل کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کیا اسی لیے ہم دنیا میں آئے کہ فائٹر بن جائے؟ پب جی میں مارتے ساروں کو مارنے کے لیے دنیا میں آئے؟ بات سمجھاؤ، ماں باپ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، بچے تمہارے کنٹرول میں رکھو، بس اتنی بات عرض کرنا ہے مجھے۔ بچوں کی نگرانی کرو، فون لے کے دیے ہیں، دیکھو میرا بچہ یہ صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے، اگر غلط استعمال کرتا ہے چھین لو، اختیار ہے، تم باپ ہو، چھین لو۔ ایک دو دن ناراض رہے گا پھر وہ تابع ہو جائے گا، اگر اس کے لت میں اسے چھوڑ دو گے تمہاری ناقدری پر تل جائے گا۔ تو عزیزاً گرامی، بات صرف اتنا سمجھانا ہے، ایمان والے کا ایمان یہ بڑا قیمتی ایمان ہے، بڑا قیمتی ایمان ہے۔ میں آپ لوگوں کو کیا سمجھاؤں، اتنا قیمتی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مانگے دیا ہے، ایمان والا بنایا ہے، کھیلنے کے لیے نہیں، کودنے کے لیے نہیں، عیش و عشرت کی زندگی جینے کے لیے نہیں، اللہ کی بندگی کے لیے دیا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے دیا ہے۔ تو عزیزاً گرامی، تھوڑا جائزہ لو اپنے گھر کا، جائزہ لو، اپنے بچوں کی نگرانی کرو، لڑکیوں کی نگرانی کرو، لڑکوں کی نگرانی کرو۔ حالات بڑے نازک ہیں، بڑے نازک ہیں، بڑے نازک ہیں۔ جہاں بھی جاؤ ہمارے نوجوانوں کا طبقہ بڑا بگڑا ہوا طبقہ چل رہا ہے۔ ان کی ذمہ داری کون لینے والا ہے؟ ان لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ ان لوگوں کو ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کون بٹھائے گا؟ جس چیز کو قرآن میں، جوئے کو اللہ نے حرام کیا، شراب کو اللہ نے قرآن میں حرام کیا، ہر نشے والی چیز کو اللہ نے قرآن میں حرام کیا، کون سمجھانے والا ہے؟ تمہیں یہ سوچو تو حضرت میرا بیٹا ایسا کرتا نہیں کرتا، وائرس تو پھیلی ہوئی ہے نا، محلے برباد ہوئے، نوجوانوں کے پاس کبھی ملنے کا موقع ملتا ہے شرم آتی ہے، نوجوان اس کی جوانی پر رشک آتی ہے، ہائے اللہ، اتنا ہٹا کٹا نوجوان جو اپنے خون کو اللہ کے لیے خرچ کرے، اللہ کی بندگی کے لیے خرچ کرے، یہ نوجوان ہوٹلوں میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، کھیل میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ دیکھو عزیزان گرامی، یہ یہودیوں کی ایک چال ہے، یہ یہودیوں کی ایک چال ہے، جو کھیلیں آج ہماری موبائلوں میں ہیں، بہت سارے نام ہیں، نام مجھے نہیں آتا، بہت سارے کھیل ہیں جس میں گروپ بندی ہے، 4 ادھر سے رہیں گے، 4 ادھر سے رہیں گے، بات کرتے ہوئے کھیلیں گے، یہ تمہارے اوقات بیکار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ صراحتاً فرما دیا
اے میرے بندوں، تم کھیل کودنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، لیکن یہودیوں کی پلاننگ کیا ہے؟ امت کے نوجوانوں کو کھیل کود میں لگائے، لگ گئے نوجوان، بڑے بھی کھیلتے ہیں، بڑے مزے سے کھیلتے ہیں، بات کرتے کرتے کھیلتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر ان اوقات میں ہم اللہ کی تسبیح کر لے، قرآن پڑھ لے، ذکر کر لے، استغفار کر لے، کتنا ثواب ملے گا پتہ نہیں نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے، جو عجیب نشے کے دھن میں مست ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، میں تو آپ لوگوں سے کہہ دیا، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ذمہ دار آپ لوگوں کو بناتا ہوں، آپ دوسروں کو شیئر کرو، سمجھاؤ۔ اگر نشے کا عادی ہے اسے فضائل بتاؤ، باز لانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ نوجوانوں کا طبقہ ایسے ہی نشے میں ملوث ہو جائے، یہ ایک تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے، اور نشہ کرتے کرتے پاگل اور دیوانے بھی ہو جائیں گے۔ ہمارے نوجوان ہو رہے عزیزان گرامی، دو تین دن ہو جاتے ہیں نوجوان گھروں کو نہیں آتے، ماں باپ بیزار ہو گئے ہیں، پریشان ہیں ماں باپ بچوں سے۔ ان لوگوں کو سمجھانا، ان لوگوں کو ان برائی سے نکالنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ پوچھے گے نہیں کل قیامت میں، کیا جواب دیں گے باپ لوگ؟ کیا جواب دیں گے محلے کے ذمہ دار؟ کیا جواب دیں گے شہر کے بڑے بڑے لوگ جو اپنے وحدوں میں مست ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ ان نوجوانوں کے بارے میں کل پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ان نوجوان بچوں کے بارے میں کل پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارے بچے بھی بول کے چلے جائیں گے؟ ذمہ دار ہیں ہم، یہ احساس آپ لوگوں کو دلانا چاہتا ہوں، ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ نوجوان نسلوں کو ان چیز برائیوں سے نکالنا ہے۔ یہ لت لگی ہوئی ہے، یہ وائرس ہے، محلہ کھا رہا ہے، شہر کھا رہا ہے، مسلمانوں کے علاقوں میں یہ زیادہ ہوئے ہیں۔ نشے کی ایک بری عادت آپ لوگوں کو بتاؤ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، پچھلے قوموں کا، بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ ایک بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ عابد کے معنی عبادت گزار تھا، 24 گھنٹہ اپنی زبان سے اللہ اللہ بولنے والا عابد تھا۔ ایک بدکار عورت اس کے اوپر نگاہ ڈالی اور دل میں سوچی کہ اسے میں کیسے بھی پھسلاؤں، اسے اپنی طرف مائل کروں۔ تو اس بدکار عورت نے کیا کیا؟ حدیث ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ اس بدکار عورت نے کیا کیا؟ اپنی باندی کو اس عابد کے پاس بھیج کر کہا، یہ ایک معاملہ ہے، آپ کو آ کر صرف گواہی دینا ہے۔ وہ باندی جا کر صلی اللہ علیہ سے کہی، عابد سے کہی، وہ راضی ہو گئے، اچھا ٹھیک ہے گواہی دینے کے لیے آ جاتا ہوں۔ ایسی بات چیت میں وہ گھر کے اندر چلے گئی، گھر کا تالا بند ہوا، ایک کمسی نوجوان بچہ تھا، یہ عورت تھی اور شراب بھی تھا۔ وہ عورت نے کہا، دیکھ تالا بند ہے، تیری ذلت ہو جائے گی، تیری رسوائی ہو جائے گی، اگر تو ان چیزوں سے بچنا ہے 3 آفر ہے تیرے سامنے۔ ایک نشہ شراب کا مرتا ہے، یہ کم سی بچہ ہے، ایک میں عورت ہوں، یا شراب پی لے، یا اس بچے کو قتل کر دے، یا مجھ سے زنا کر دے، میں تجھے چھوڑ دوں۔ وہ عابد نے سوچا کیا کریں گے، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، بچے کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے وہ عابد نے سوچا تھوڑا شراب پی کے نشے میں سو جائیں گے، ہم عزت سے بری ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، واقعات میں آتا ہے اس عابد نے شراب پی، شراب کا نشہ دماغ میں لگا، وہ بچے کو بھی قتل کیا، اس کے ساتھ بھی زنا ہوا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب نشہ مت کرو، یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ کنجی کے معنی چابی، چابی ہے تو اس نے گھر کھلتا ہے، چابی ہے تو اس نے خزانے کھلتی پھر کے،
اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نشہ مت کرو، یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر نشہ لگ گیا ہے سمجھو ہمارے ہاتھ سے کیا ہوتا ہم کو ہی معلوم نہیں۔ بعض واقعات ہم نے سننے میں آیا، باپ نشہ کر کے اتنا بھی تمیز نہیں کیا کیا یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا بہو ہے یا میری بیوی ہے، اتنا بھی تمیز نہیں ہوا نشے سے۔ اس لیے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے دوست احباب ہوں گے، نوجوانوں کے دوست ہوں گے، ان لوگوں سے شیئر کرو، ان لوگوں کو بتاؤ کہ نشہ اسلام میں حرام ہے، اسلام میں نشہ حرام ہے۔ نشہ کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہماری طرف سے نہیں ہوگی، جہنم کے آگ میں ہم سب کو سلگنا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماحول، یہ جو حالات آج ہماری بستیوں میں چل رہی ہیں، یہ ہماری غفلت کی بنا ہے۔ میں اتنا ہی کہتا ہوں، آج ہمارے نوجوان جو نشے میں مست ہیں، یہ نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے، ہاتھ مار کر کہتا ہوں یہ نوجوانوں کی غلطی نہیں ہے، یہ ماں باپ کی غفلت ہے، یہ ماں باپ کی غفلت ہے۔ ایسے بھی گھرانے آپ کو مل جائیں گے، چار بچیاں بڑی عمر کی ہو گئی ہیں، باپ بھی کے گھر میں موجود ہے۔ کیا باپ ہوگا؟ ٹھیک ہے بات یہ چھوڑو، لیکن یہ تو اپنے اندر لاؤ، اپنی بچیوں لڑکوں کی ذمہ دار آپ لوگ ہیں، نگرانی کرو، میرے بچے کہاں جا رہے کہاں آ رہے، نگرانی کرو، ان کو اپنے ماحول میں رکھو، ان کو ہاتھ پکڑ کے فجر کی اذان کے لیے مسجد کو لاؤ۔ جب یہ بچوں کو سمجھ میں آئے گی کہ اسلام میں نشہ کرنا حرام حرام حرام، لاؤ بچوں کو مسجد کو لاؤ، بچوں کو لڑکوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن پڑھاؤ، اردو ترجمہ انگلش ترجمہ وہ آیت اٹھا کے بچوں کو پڑھاؤ۔ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما الخمر والمیسر، تو بچے پڑھیں گے، سمجھ میں آئیں گے، اسلام کا ایک لا ہے، یہ قانون ہے، یہ ڈکشنری ہے، ایک سمویدھان قرآن ہے جس میں مسلمانوں کے لیے شراب حرام ہے۔ کب سمجھ میں آئے گا؟ کس کی غفلت ہے؟ ماں باپ کی غفلت ہے۔ تمہیں اپنی زندگی مست میں گزارے، لڑکوں کو بھی مست مزہ کرنے کے لیے چھوڑ دیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم دینا تھا، سمجھانا تھا۔ تو عزیزان گرامی، بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، اور ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہر عقل کو ڈھانپنے والی چیز نشہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر عقل کو ڈھانپنے والی چیز نشہ ہے۔ جب نہ انسان نشہ کرے گا اس کا عقل ڈھپ جائے گا، یعنی پردہ پڑ جائے گا، پتہ نہیں سامنے باپ کھڑا ہے یا ماں کھڑی ہے، پتہ نہیں سامنے میرا ماموں کھڑا ہے میرا چچا کھڑا ہے، گالی بکے گا، گالیاں دے گا، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہر عقل کو ڈھانپنے والی چیز نشہ ہے، اور ہر نشہ حرام ہے۔ جو شخص نشہ والی چیز پیے گا کرے گا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کتنے دن تک؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، جو نشہ کرے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں، اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، بڑا نازک مسئلہ ہے، امت کے نوجوان نشوں میں ملوث ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے، بڑے بڑے ذمہ دار ہمارے شہر میں موجود ہیں، کسی کو ذمہ دار نہیں ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ نوجوان نسلوں کو ہم کیا کریں گے؟ کیسے ان لوگوں کو ایک روح پر لائیں گے؟ کیسے ان لوگوں کو اللہ اور اس کا رسول کا ڈر بٹھائیں گے؟ یہ کسی
اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے، بس بولنا اتنا ہی ہوتا ہے، کچھ کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ ایک ذمہ دار کی طور پر آپ لوگوں کو دے دیا ہوں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے یہ بات پھیلاؤ، بات پھیلاؤ، گھر گھر تک پہنچاؤ، نوجوان نسلوں کو ان نشے کی عادت سے چھڑاؤ، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کا رسول کا ڈر بٹھاؤ۔ اس میں کسی کا یہ نہیں چلے گا حضرت یہ نہیں وہ نہیں، حرام حرام ہے، حرام حرام ہے۔ 40 دن تک نماز قبول نہیں، دعا قبول نہیں ہے۔ اگر یہ 40 دن کے درمیان مر گیا تو اس کی حالت کیا ہے؟ اس کی حالت کیا ہے؟ عزیزان گرامی، بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ شراب یہ حرام ہے، جس چیز میں نشے کی علت ہے یہ بھی حرام ہے۔ جوا یہ حرام ہے، جیسے بھی کھیلو حرام ہے۔ اور آگے مفسرین نے لکھا ہے جو کھیل تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے یہ کھیل بھی حرام ہے۔ جتنا کھیل تم موبائل کے ذریعے سے کھیلتے ہو، جتنا کھیل تم ورزش کے ذریعے سے کھیلتے ہو، اگر یہ کھیل اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو حرام ہے۔ موبائل بھی ایک نشہ ہے، یہ بولنا بھول گیا مجھے، موبائل بھی ایک نشہ ہے۔ جب بچہ اٹھاتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، باپ بولتا ہے اٹھ رے، ماں بولتی کھا لے آ رے، رشتے دار آئے ہیں جا رہے ہیں، بچہ کھیل رہا ہے مار رہا ہے، بک رہا ہے کہ مار اسے مار اس سے مار، رات کو سو رہا ہے تو بک رہا ہے۔ ماں باپ مجھے فون کیے پاس، حضرت ہمارا بچہ رات کو بکتے آتا ہے۔ میں پوچھا بچے کے ہاتھ میں فون ہے کیا؟ ہاں ہے، اب بکتا ہے، زردی کے بعد دیوانہ ہو جاتا ہے، نماز میں آپ کو چھوڑنا پڑتا تمہارے بچے کو، کیا کہیں گے؟ ہم نے کیا آزاد کیے نا، ہم 8-10 ہزار کا موبائل دے کے آزاد کیے نا۔ کھیل موبائل کا نشہ دل و دماغ میں چڑھا لے، اللہ کے رسول کے احکامات سے غافل ہو جا غافل۔ میں جواب دیتا ہوں اللہ کو، اے اللہ میرے بچے کو میں جہنم بھی بنا کے لایا ہوں، لا دونوں کو جہنم کو بھیج دے۔ میں جواب دیتا ہوں اللہ سے۔ یہ غفلت کی زندگی نہیں، ہاتھ رکھے بتاؤ، غفلت کی زندگی نہیں۔ پھر نحوستیں، بے برکتی، مصیبتیں، کرونا جیسا وبا کیوں آئی ہے؟ آج یہ غفلت کی بنیاد ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگوں کو جو بھی حاضرین بیٹھے ہیں ان لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، یہ بات لے کے جاؤ، اپنے بچے بچیوں کی نگرانی کرو، نگرانی کرو۔ بار بار ان کا موبائل لے کے دیکھو، کہیں میرا بیٹا موبائل سے برباد نہ ہو رہا ہو، کہیں میرا بیٹا نشے کی حالت سے برباد نہ ہو رہا ہو۔ جب بچہ گھر آئے گا اسے اس کے پیکٹ چیک کرو، اس کے آنکھوں کو دیکھو، اس کے جسم کو چھین کے دیکھو ہم مست مزے میں ہیں، ہمارے بچے گلیوں میں برباد ہو رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، جو بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے، بچے کو موبائل دینا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نگرانی کے ساتھ دو۔ نشے کی عادت سے بچے کو دور رکھو، جوا جیسے کھیل سے بچوں کو دور رکھو۔ یہ ساری چیزیں شیطان کے عمل ہیں، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہیں تو ہمارا جینا ہی بیکار ہے، بیکار ہے نا، ہمارا جینا بیکار، ہمارا اٹھنا بیکار۔ اس لیے عزیزان گرامی، میں بات بہت لمبی نہیں کرتا، بیان بھی نہیں ہے، دوسرے لوگ کریں گے، میں بس اپنی بستی کے حالات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بچوں کی نگرانی کرو، ان کا دیکھ بھال کرو، نشے سے اپنے بچوں کو دور کرو۔ اگر کسی کا بچہ نشہ کر رہا ہے، اس کو اس عادت سے چھڑانا ہے، انشاءاللہ مجھ سے
میں انشاءاللہ اس کے وظائف آپ کو بولتا ہوں. بچوں کو دور کرو. یہ نونہال بچے ہیں، کل تمہارا سہارا بننے والے بچے ہیں. اگر یہ بچے مست دھن میں نشے میں اپنے جسم کو کھوکھلاپن بنا دے، اپنے عقل کو دور بنا دے، تو تمہارا سہارا بننے والا کون ہے؟ جب تم بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، تمہارا سہارا بننے والے یہ نوجوان نہال ہیں. ان کی پرورش کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کا دیکھ بھال کرو، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھو. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کو ایک اچھی سمجھ دے، ہمارے تمام نوجوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول سے ڈر کر ہم تمام کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا